اللہ پاک ایک مخفی خزانہ تھے، اور رب کریم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو بعض جگہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جب یہ خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں تو رب کریم نے محبت کو پیدا کیا۔ پھر سوچا اب میں محبت کس سے کروں، تو پھر اپنے نور سے نور محمدی پیدا کیا، اور پھر نور محمدی سے یہ کائنات پیدا کی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو دلیل دیتے ہیں کہ جب آپ شب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جب اس ساری دنیا کی حدود و قیود سے آپ نکل گئے تو یہ کائنات ٹھہر گئی، یہاں کا نظام جو ہے وہ بالکل سٹینڈ سٹل ہو گیا، جامد ہو گیا، پانی رک گئے، ہوا رک گئی، ہر چیز رک گئی، اور اس وقت تک رکی رہی جب تک آپ دوبارہ واپس داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ شان ہے میرے پیارے نبی کی، اور ہم ان کی امتی، اور اللہ پاک نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں یہ سلسلہ نصیب کیا، ہمیں مسلمان بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، پھر ادب والوں میں سے بنایا، پھر ستھرا اور سچا عقیدہ نصیب فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اپنے ذکر کی دولت سے مالا مال کیا، اولیاء اکرام کی صحبت نصیب ہوئی، اور انہی کی توجہات، ان کی برکات اور ان کے فیوز جو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کا اور میرا رابطہ ایک عرصے سے ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج مانسہرہ سے حاجی شاہد صاحب تشریف لائیں۔ ان کو بھی جس طریقے سے شکار کیا گیا یا جو شکار ہوئے وہ بھی ایک اتفاق تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر ایک سے ایک کام لینا ہوتا ہے۔ یہ میری اوقات نہیں تھی، یہ میرا اتنی طاقت نہیں، یہ میری اتنی جرت نہیں تھی۔ رب کام کرواتا ہے اپنے بندوں سے، ان سے کام لیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے دے لیتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے جو خانیوال میں اور مانسہرہ میں یہاں اس علاقے میں، اپنے علاقے میں خدمت کر رہا ہوں ایک عرصے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اپنے دو ٹھکانے بنائے تھے، خانیوال اور مانسہرہ اگی۔ خانیوال میں جانا جو ہے وہ سعید کی وجہ سے ہوا تھا، یہ سامنے بیٹھے کہ یہ غالباً میرا پہلا مرید ہے، ایسا ہی ہے اس کو میں نے، بلکہ پہلے مرید تو میری والدہ تھی، سب سے پہلے میری والدہ نے مجھے مانا تھا، اور عورتوں میں سے اور مردوں میں سے یہ سعید پہلا مرید تھا۔ تو اس کی وجہ سے خانیوال میں یہ دوست بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، وحید شاہ صاحب آج یہ بھی تشریف لائے ہیں بڑے عرصے کے بعد، بڑی خوشی ہوئی ہے بیٹھے۔ تو حاجی صاحب آئے ہیں، یہ بھی کافی عرصے کے بعد آئے ہیں۔ دوسرا، اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہمارا پیر بھائی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ انتہائی شریف النفس انسان تھا، اور انتہائی محبت اور عقیدت رکھتا تھا، بڑا سادہ لو انسان تھا۔ اس کی وجہ سے
دیکھو نا، یہ سارا ثواب تو ان کو جائے گا. خانے وال میں جو ہے وہ ان کی وجہ سے شروع ہوا، تو اللہ پاک ان کو نوازا، اللہ نے نوازا اور مزید نوازے گا. اور مانسیرا اگی میں خلیفہ ظہیر جو ہیں ان کی وجہ سے سب سے پہلے میں ان کے پاس، وہ میرے مرید تھے وہاں، تو ان کے پاس میں گیا، تو پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ شاہد صاحب بھی شامل ہو گئے، اور پھر یہ بڑا زور و شور سے وہاں پہ کام ہوا طریقت کا. یہ اللہ پاک کا خاص کرم، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اگی کے پہاڑ، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گاؤں، یہ عاجز وہاں تک گیا، اور جا کر پہاڑوں پہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں، ان میں نے محفلیں، ذکر کی محفلیں کرائی، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ طریقت میں آئے. اور بڑے بڑے علماء نے وہاں میرے ساتھ تعاون کیا، اور بڑی مجھے محبتیں انہوں نے دی، وہاں کے لوگوں نے بڑی محبتیں دی، اور آج بھی وہ محبت کرتے ہیں میرے ساتھ. تو وہاں گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ طریقت میں آئے، سلسلہ سیفیہ میں داخل ہوئے. بڑا کام ہوا وہاں پہ، جتنا میں کر سکتا تھا میرے رب کی منشا سے ہوا. اور آج پھر کیونکہ میرے عمر اور پھر صحت کے مسائل، تو میں خانے وال اور مانسیرا نہیں جا پاتا. ابھی خانے وال تو میرے خیال میں مجھے کم از کم 2 سال ہو گئے ہوں گے، کہ ہاں کم از کم 2 سال ہو گئے میں خانے وال نہیں جا پایا. مانسیرا پھر بھی میں پچھلے دنوں گیا، اس سے قبل بھی کچھ عرصہ پہلے بھی میں گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے جن پہ کرم کرنا ہوتا ہے ان کو اشارے دے دیتا ہے، خواب کے ذریعے مختلف طریقوں سے بندوں کو ان کے منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو اوگی میں بہت کام ہوا، مانسیرے میں بہت کام ہوا، اور اب بھی وہاں بڑے محبت کرنے والے موجود ہیں. تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ہماری جو پہچان جب تک نہ ہو، کیونکہ رب کریم نے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نور محمدی سے یہ کائنات پیدا کی، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں ایک قسم کے. اور ہمیں جو کچھ آج بھی ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے. تمام انبیاء بھی اسی در کے گدا ہیں، اور ہم بھی اسی در کے گدا ہیں، ہم ان کی امتی ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، اس امت کی ایک تاریخ ہے، اسلامی تاریخ جسے ہم کہتے ہیں، اسلام کی ایک تاریخ ہے. ایک عروج تھا جو اسلام کو ملا، اور پورے روئے زمین پہ اسلام دیکھتے دیکھتے چھا گیا، اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اسلام کے سامنے، دین محمدی کے سامنے سرنگوں ہو گئی. وہ کیا تھا؟ وہ آج وہ سطوت کہاں گئی؟ وہ طاقت کہاں گئی؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم آج جس مقام پہ پہنچے ہیں، اس پہ ہر مسلمان کے لیے یہ غور طلب بات ہے کہ ہم کہاں سے چلے، کہاں پہنچ گئے. اور ایسے جو موجودہ جو ہماری حالات ہے، ایک امت کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو وہ انتہائی تکلیف دہ معاملات ہیں، بڑے دکھ کے معاملات ہیں. ہم اگر مانے نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ مغلوب ہے، غلام ہے. ہم کن کے غلام ہیں؟ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین و ملت کے دشمن ہیں،
یہود و نصارہ اور ہنود کو شامل کرو. یہ سارے اس وقت انہوں نے امت مسلمہ کو انتہائی یعنی دبوچ رکھا ہے، قابو بھی کر رکھا ہے. ہمارے سارے معاملات کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے. حد نہیں ہو جاتی کہ ہم ہر معاملے میں بحیثیت قوم ہم ہر معاملے میں ان کی دست نگر ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی ایمان کا ضعف بھی اس حد تک ہو چکا ہے کہ ہم رجوع اپنے رب کی طرف نہیں کرتے، رب کے حبیب کی طرف نہیں کرتے، جو اصل طاقت ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے. اور اس کی طرف بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے اور رب کی حبیب کو منانا چاہیے. اور یقیناً جو یہ ہماری موجودہ حالات ہیں یہ اللہ اور رسول سے دوری کی وجہ سے ہے. یہ دوری جو ہے ہمیں لے بیٹھی ہے، اس دوری نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی مجھے بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے یہ نہیں پتا کہ ہم خطا کار ہیں اور ہم جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں کر رہے، جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا ایسے ہم نہیں ہیں. ہمارا یقین اپنے رب پہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رب کو مانتے ہیں لیکن رب کو جانتے نہیں ہیں، رب کے حبیب کی اتباع نہیں کرتے ہیں. تو جب ہم نے سارے اپنے معاملات جو ہے دنیوی معاملات جو ہیں وہ تمام تر جو دشمنان دین و ملت ہیں ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں، اور ہم اس وقت مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں، کفر اس وقت غالب ہے. تو کیا یارو یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہمیں وہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہو رہی، وہ سوچ کیوں نہیں بیدار ہو رہی کہ جو ایک قوم میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رب کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے. تو یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم انتہائی رسوائے زمانہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سفر صدیوں پہ محیط ہے، لیکن وہ چنگاری تو موجود ہے، وہ چنگاری تو مسلمان کے اندر موجود ہے. بے شک ہم گناہ گار ہیں، غافل ہیں، لیکن جب وہ چنگاری بھڑک اٹھے گی تو پھر رب کرم کرے گا تو ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ بھی ہونی چاہیے اور ہمارا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں قربانی دینی چاہیے. ہمیں غیر کے شکنجے سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اب ہمارے اپنے جو ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ذاتی حالات، اپنے گھر کے حالات، اپنے بچوں کے حالات آپ دیکھ لیں، اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں، تو ایک عجیب سا سما ہے کہ ہمارے سارے طریقے غیروں کے ہیں، تعلیم غیر کی ہے اور رویے غیر کے ہیں سارے، اور اس میں ہم کوئی اور محسوس نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، کبھی غور کیا کہ ہمارے بچے اسکول میں کیا پڑھتے ہیں، انہیں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سلیبس آپ کا کون اپروو کرتا ہے، کون دیتا ہے. اور اگر آپ اپنا سلیبس اپنی مرضی سے بنانے کی کوشش کریں تو آپ پہ فوراً چیک کہا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، یہ سلیبس نہیں چلے گا. اور وہ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں، وہ آپ کو خرید دیتے ہیں، آپ کی آزادی انہوں نے خریدی ہوئی ہے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا سلیبس یہ ہوگا جو ہم آپ کو دیں گے.
اور آپ یہ نظام جو ہے انٹروڈیوس کرو اپنے ملک میں، اپنے بچوں کو یہ نصاب پڑھاؤ جو ہم امپروو کرتے ہیں۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ وہ نصاب یہ ہے کہ دین سے دوری، اسلام سے بیزاری، اور ان کو اپنے ماضی انہیں فراموش کر دینا چاہیے، اور انہیں جو موجودہ تقاضے ہیں دنیا کے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ گویا ان جیسی سوچ ہو جانی چاہیے، ان جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم ہو جائیں۔ اور یہی بات جو ہے رب کریم اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، ان کا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ان کا جھگڑا ہی یہی ہے کہ آج تم اسلام کو چھوڑ دو، ان کی بات پہ آ جاؤ، ان کی بات مان لو، ان کے مذہب پہ آ جاؤ، تو یہ تمہارے دوست ہیں۔ اور آج اسی بات کو اگر ہم لے لیں، اسی ایک بات کو لے لیں کہ کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو اللہ پاک کا کلام جو اللہ پاک نے فرمایا وہ پورا نظر نہیں آتا کہ ہم مکمل طور پہ انہی کی گرفت میں ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنی پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی ببانگ دہل کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں۔ توقعات کس سے ہیں؟ انہی سے ہیں، غیر سے، جو ہمارے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں۔ یہ جو نظام ہے یہ نظام انہی کا دیا ہوا ہے، جس نظام کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے، جس نظام کے تحت ہماری معیشت چل رہی ہے، جس نظام کے تحت ہماری سیاست چل رہی ہے، جس نظام کے تحت ہمارے ادارے چل رہے ہیں، کس کی ہے یہ؟ کون ہے اس کا مالک؟ اس کا مالک اہل مغرب ہیں، عنود، یہود، نصارہ ہے۔ انہی کے سارے معاملات ہم چلا رہے ہیں، ہمیں وہی چلا رہے ہیں، اور بلکہ پورے روئے زمین پہ وہ مسلمانوں کو اپنے انداز میں چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک اسلام دے دیا ہے مسلمانوں کو۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ایک نظام، ایک اسلام تو وہ ہے جو اصلی حقیقی اسلام ہے، جو اقبال نے پیش کیا، جو ہمارے اس سے پہلے امام گزرے ہیں انہوں نے پیش کیا، موجودہ دور میں حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پیش کیا۔ ایک اسلام تو یہ ہے، ایک اسلام انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے جو ان کے ہاں قبول ہے کہ یہ اسلام جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس پہ چلو تو ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کو ایڈ دیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو ڈالر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے، ہم جو کچھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن وہ بھی ایک حد میں رہتے ہوئے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر وہ چنگاری جس چنگاری کی میں نے بات کی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، یہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے وہ بڑے ہوشیار ہیں اس معاملے میں، بڑے طاق ہیں اس معاملے میں، وہ بڑا کلوزلی، بڑے قریب سے ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا وقت فوقتاً مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ یہ وہ فیلر چھوڑتے رہتے ہیں کہ ان میں کوئی دم خم ہے یا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر تو سارا بندوبست کر لیا ہے۔ اس لیے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ عوام الناس میں ایک غصے کی لہر دوڑتی ہے جب کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جب کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرے تو ہم غصے میں آتے ہیں عوام الناس، لیکن حکمران نہیں، ادارے نہیں،
کیونکہ ان کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ انہی کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، انہی کے یہ منتخب شدہ ہیں، انہی کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کا نظام وہی چلائے گا جو ان کا پروردہ ہوگا، پسندیدہ ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، جس پہ ان کا پورا اعتماد ہوگا۔ تو وہ نظام پاکستان پہ ہے اور اس کی چلانے والی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے کوئی پارٹی ہو سیاسی، پی ٹی آئی ہو، پی 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 ہو، نواز لیگ ہو، کوئی اور علا بلا جتنی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس میں کچھ دینی جماعتیں بھی شامل ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں، اور انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا دین کو اور پاکستان کو، ایک تو کھلے دشمن ہیں، یا انہوں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا ہوا، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہم فرانس کو ناراض نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم یورپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہماری تجارت ہے ان کے ساتھ، ہمارے مفادات وابستہ ہیں۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، آپ کی تکریم کی، آپ کی ناموس کی بات ہے، اور دوسری طرف مفادات کی بات ہے، تو حکمرانوں نے سودا کر دیا کہ اپنے نبی کی ناموس چھوڑ کر اپنے مفادات کو ترجیح دے دی اور کہا جی ہم مغرب کو ناراض نہیں کر سکتے، تو بات ختم ہو گئی۔ مجھے بتاؤ پھر اس کے پیچھے رہتا کیا ہے؟ بات تو ختم ہو گئی ہے، اور پھر بھی ہمیں پہچاننے میں کیوں دشواری ہے؟ کیا مسلمان جو کلمت گو مسلمان، جو ایمان والا مسلمان، جو صاحب بصیرت ہے، جو دانائی والا ہے، کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اور پھر بھی ہم ان کو حکمران مانے؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی کہ یہ جو دشمنان دین و ملت ہیں، یہ ان کے کارکن ہیں، یہ ان کا نظام یہ چلانے والے ان کے چمچے اور کرچھے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کو اقتدار میں لاتے ہیں۔ یہ نظام گھٹیا اور گندا اور غلیظ نظام ہے، اور غلیظوں کو پالتا ہے، غلیظوں کو اوپر لاتا ہے۔ یہ نظام غلاظت بھرا ہے، اور جناب اس میں کوئی بولتا نہیں ہے۔ کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ پوری قوم سے یہ سوال ہے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ جو آج جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے کہتے ہیں، بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے باعث مباحثہ کرنے والے لوگ یہی کہتے ہیں یہ نظام یہ نظام غلط ہے۔ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، لیکن جب اگلی بات قوم کو نہیں بتاتے کہ نظام کون سا، مسلمان کے لیے نظام کون سا ہے، وہ بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اگر تم نے نظام کافر کا چلانا ہے تو پھر تمہاری مسلمانی پہ تو سوال اٹھ گیا ہے۔ جو نظام رب نے بھیجا ہے، رب کے حبیب نے بھیجا ہے، وہ آپ نے چھوڑ کے اللہ اور حبیب کے دشمن جو ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کے نظام بھی اپنا لیا ہے، ان کے رویے بھی اپنا لیے ہیں، انہی کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، سارے ادارے وہ چلا رہے ہیں، آپ کے ملک وہ چلا رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ کیا رہ گئے پیچھے؟ پھر مسلمانی کیسی؟ جب شریعت کی بات کرتے ہوئے آپ کے منہ دکھتا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کتنے گھٹیا ہو کہ آپ کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں، جس رب کو رب مانتے ہیں، اس کے نظام کے لیے بات نہیں کرتے؟ کیا وہ مسلمان ہے جو شریعت کی نہ تو بات کرے، نہ جب شریعت والے سامنے آئیں شریعت کی بات کریں تو انہیں آپ گولیاں مار دیں، انہیں آپ جیلوں میں ٹھونس دیں؟ یہ تمہاری مسلمانی ہے؟ جو شریعت کی بات کرتا ہے اس سے تم
بھون ڈالتے ہو، اسے تم جیلوں میں ڈال دیتے ہو، تمہیں وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. جب تم ہمیں دشمن سمجھتے ہو اور ہمیں عیسائی ویسے دشمن سمجھتے ہیں، امریکہ دشمن سمجھتا ہے، یورپ دشمن سمجھتا ہے، ان کی ایک ہی بات ہے جو میں پہلے عرض کی کہ جو اسلام انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے، جو ان کا منظور شدہ اسلام ہے، جس پہ ہمارے لوگ چل رہے ہیں، ہمارے علماء بھی کچھ چل رہے ہیں اس نظام پہ، اس اسلام پہ چل رہے ہیں، وہی اسلام وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں جو ان کے لیے بے ضرر ہے، جو ان کو کچھ نہیں کہتا. وہ نظام، وہ اسلام انہوں نے دے رکھا ہے. لیکن حقیقی اسلام، حقیقی دین یہ وہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسجدیں سے نکلیں، ہم مدرسوں سے نکلیں، ہم خانقاہوں سے نکلیں اور اسلام کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں. یہ ہم پہ لازم ہے، فرض ہے ہر مسلمان پہ. اگر وہ نہیں کرتا تو انتہائی گنہگار، بلکہ وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہا ہے اور گویا اسلام کے خلاف چل رہا ہے. جو شریعت پہ عمل نہ کرتا ہے اور اس پہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کا تو اپنا مسلمانی مشکوک ہو جاتی ہے. وہ تو شریعت سے جو نکل گیا وہ تو پھر اسلام سے نکل گیا. جب آپ شریعت کو نہیں نافذ کرنا چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نظام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آج کے تقاضے نہیں پورے کرتا، نظام ہے رب کا اور رب کے حبیب کا، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آج کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو پھر کدھر رہ گئی مسلمانی؟ پھر تم نکل جاؤ، پھر تم یہود و نصارہ کے گود میں پہلے بھی بیٹھے اور پھر اس کا اعلان کر دو، کیونکہ ان میں اور تم میں فرق تو کوئی نہیں رہ گیا. تم نے جو وہ اسلام کہتے، دیکھو انہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اسلام پہ. امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں مسجدیں ہیں، لوگ اپنے اپنے جمعے پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن انہیں تکلیف اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ نظام کی بات کرتے ہو، جب آپ شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. بے شک روزے رکھو، جتنے مرضی ہیں روزے رکھو، جتنے مرضی تہجد پڑھو، جتنی مرضی خانقاہیں بنا لو. کیا برطانیہ یورپ میں کتنی خانقاہیں ہیں، یہاں کے کتنی بڑی بڑی گدی ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں جنہوں نے وہاں اپنے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں. کبھی ان پہ کسی نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. ان پیروں کے خلاف وہاں پہ اس یورپ میں یا انگریزوں نے کبھی پابندی لگائی ہے پیر خانہ کھولنے پہ، مسجد کھولنے پہ، عبادت کرنے میں، ذکر وغیرہ کرنے میں؟ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہ اسلام ہے جو انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے. تو گویا ہم نے ان کا اسلام چلا رہے ہیں ہم اپنے ملک میں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر رکھا ہے. جب اصل بات تو اپنے دین کی بات ہے، اصل بات تو اپنی شریعت کی ہے، اپنے قوانین کی ہے. جب وہ ہمیں نہیں لاگو کرنا دیتے، وہ ہمیں نہیں شریعت نافذ کرنے دیتے، تو بات کھول کے واضح نہیں ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑی اور اسلام دشمنی کیا ہے؟ تو پھر مسلمان ہو کر ان کی کار بن جائیں، ان کی سہولت کار بن جائیں، تو پھر یہ عوام کیا کر رہی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق کے دعوے دار کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذکر اذکار کرانے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ آستانے کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے بندو، یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے. الحمدللہ میں کل پرسوں اپنے ٹی ایل پی کے ایک امیر کی گفتگو سنی تو مجھے بڑا خوش ہوا. اس نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ دین طاقت کا نام ہے، دین حکومت کا نام ہے، دین سیاست کا نام ہے. اور بڑے اچھے پیرائے میں اس نے بیان کیا. مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب ہم نے یہ بات کی اور دھرنا ہوا فیض آباد والا، اس کے بعد مسجدوں میں ہمیں بات نہیں کرنے دیتے تھے، لبیک کا نعرہ نہیں لگانے دیتے تھے. بھائی یہ سیاسی لوگ ہیں، ہمیں مسجدوں میں نہیں پروگرام کرنے دیتے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، مسجدوں میں سیاست نہیں ہوتی.
یہ ان کا نظریہ تھا۔ الحمدللہ آج بات وہاں تک پہنچی ہے کہ اس وقت جو بات ہم نے کی، آج مسجدوں میں سیاست پہ بات ہو رہی ہے، اور مسجدوں میں علماء بات کرتے ہیں، اور یہاں تک ابھی بات جہاں پہنچی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کام ہی علماء کا ہے، کسی غیرے کا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں علماء کی، ہم اس موجودہ نظام اور اس نظام کے تحت جو سیاست ہے اس کو رد کرتے ہیں، یہ غلاظت ہے، اس کی بات نہیں کرتے۔ دین کتابیں جو سیاست ہے وہ عبادت ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ جو دین سمجھتا ہے، جو دین پڑھتا ہے، جو دین پڑھاتا ہے، جو دین کا جو عالم ہے ہمارے نزدیک، وہی ہمارا لیڈر ہے، وہی ہمارا امام ہے۔ آج یہ بات علماء کر رہے ہیں، میں سنتا ہوں، تو یہ علماء میں یہ بات آ گئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں یہ بات مضبوط ہو جائے گی، یہ نظریہ اور تقویت پکڑے گا، علماء کھل کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تک چند لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں سارے کہ دین کا تحفظ علماء کرتے ہیں، دین علماء سے ہے، دین کے محافظ علماء ہیں، مصلی رسول کے وارث علماء ہیں، تو ملک کے وارث بھی علماء ہیں، اور جو ملک کے وارث ہیں سیاست بھی انہی نے کرنی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس میں کسی جاہل، کسی شرابی، کسی زانی، اور جو آپ کے سامنے یہ سارے کردار ہیں، ننگے ہیں آپ کے سامنے، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو قسم کے لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ عوام ان کو نوچ ڈالیں گے، ان سے حساب مانگیں گے، دو ہمیں حساب دو، کیا کرتے رہے ہو ظلم ہمارے ساتھ، ہمارے پیارے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیے، آج جواب دو ان کا۔ حالات بن رہے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، حالات بن رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ یہ بات ہر عالم دین کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہی محافظ ہیں پاکستان کی بھی، اور وہی پوری امت مسلمہ کی حفاظت اور اس کی امارت کا بوجھ جو ہے ان کے کندھوں پہ ہے، اور انہی سے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو ٹھہرے عالم، آپ تو علم والے لوگ تھے، آپ تو دانا تھے، آپ تو صاحب بصیرت تھے، آپ کے پاس تو قرآن اور حدیث کا علم تھا، تو آپ کیا کرتے رہے ہو؟ کس کی کاسا لیسی کرتے رہے ہو؟ کس کی بات مانتے رہے ہو؟ ان سے پوچھا جائے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں جب یہ نظریہ کوئی نیا نہیں، اصلی وارث جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نقش قدم پہ چلے، اس نے جو نعرہ مستانہ نعرہ لگایا، اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑا، پوری امت کو جھنجھوڑا، اور انہیں وہ اسلام بتایا جو اصل اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے۔ انہوں نے وہ اسلام جو ہمیں یورپ نے دے رکھا ہے یا امریکہ نے دے رکھا ہے، اور اس کی انہوں نے مخالفت کی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج جو ہے ان کے جو وارث ہیں ان پہ یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ دین کو اپنی صفوں میں لاگو کریں۔ نظر آنا چاہیے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں قسم سے یہ بات کہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے دوغلا پن کیا، آپ نے منافقت کی، تو آپ ہی ایک قصہ پارینہ بن جاؤ گے، آپ کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں شریعت کو نافذ کریں، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ ہیں شریعت والے لوگ، یہ ہیں جو دین کو تخت پہ لانے والے لوگ۔ ان کے رویے بولتے ہیں، ان کے عزائم بتاتے ہیں۔ اگر ان کے رویے مخالف ہوں، ان کے عزائم اور ہوں، دوغلا پن ہو، منافقت ہو، جھوٹ ہو اور دو نمبری ہو،
تو پھر یہ خیال رکھنا کہ دین تخت پہ آ جائے گا، یہ محال ہے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ہمارے علماء، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سربراہ کو میں نے جب سنا، یہ غالباً پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا جی کہ ہمارا کوئی دھرنوں سے کوئی کام نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، ہمارا حکومت سے کوئی کام نہیں ہے، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ خاک دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے دین کو مجبور بے بس کر دیا ہے۔ یہ ہمارا دین لولا لگڑا نہیں ہے، دین طاقت ہے، اور دین میں اتنی طاقت ہے، اپنے یہ منوا لیتا ہے، اپنی طاقت اپنی قوت منوا لیتا ہے۔ اب بات یہ ہے، ہم جو ٹھہرے طریقت والے اور سلوک کرنے والے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، بلکہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے تقاضے یہ ہے کہ ہم مرشد کامل کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان سے ذکر اذکار کی تعلیم لیتے ہیں، سلوک کی منزل طے کرتے ہیں، اور اپنے جو باطنی معاملات ہیں ان کو درست کرتے ہیں، کیونکہ باطنی معاملات کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ اصل آپ کا باطن ہے۔ آپ کے دین کی روح جو ہے وہ تصوف ہے اور روحانیت ہے۔ جب باطن درست ہوگا تو آپ کے ظاہری اعمال تب درست ہوں گے جب آپ کے پاس باطنی بالیدگی ہوگی، باطنی صفائی ہوگی، باطنی نورانیت ہوگی، آپ دانا ہوں گے، صاحب بصیرت ہوں گے، اور آپ کے پاس مومنانہ بصارت ہوگی، آپ فیصلے کر سکیں گے، آپ متقی ہو جائیں گے، آپ پرہیزگار ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے قرب کے حامل ہو جائیں گے، اور آپ درست فیصلے کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے طریقت میں آئے، آپ نے سلوک کی منزل طے کی، آپ نے ذکر اذکار کے ذریعے اپنی باطنی جو معاملات ہیں ان کو درست کیا، اور صحبت مرشد میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے نفس کی صفائی کی، اور نفس جو مار کھاتا ہے وہ شریعت کی پابندی سے کھاتا ہے، اور آپ تصوف بھی اسی لیے آئے ہو، طریقت بھی اسی لیے آئے ہو، روحانیت بھی اسی لیے آئے ہو کہ ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، شریعت محمدی سپریم ہے۔ یہ نقطہ ہر مسلمان پلے باندھ لے۔ یہ ہم طریقت میں اس لیے آتے ہیں، ذکر اذکار میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم شریعت کے معاملات کو سمجھ لیں اور اس پہ کامل طور پہ، مکمل طور پہ اس پہ گامزن ہو جائیں۔ تو شریعت جو ہے وہ سپریم ہے، اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس ملک میں ہو رہا ہے یا امت مسلمہ کا ساتھ ہو رہا ہے، وہ شریعت سے دوری اور روحانیت سے دوری، طریقت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ یقیناً جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو مرشد کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو ایک راہبر ملتا ہے، ایک استاد ملتا ہے جو ان کو بناتا ہے، جو ان کی راہبری کرتا ہے، اور انہیں وہ سوچ منتقل کرتا ہے۔ کون سی سوچ؟ اللہ والی سوچ، اللہ کے حبیب والی سوچ، مرشد والی سوچ، یہی ہے، اسی کہتے ہیں۔ جب یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ سوچ کا درست ہونا، دوسری معنی میں آپ کی جو باطنی معاملات ہیں، آپ کی نیت جس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، آپ کی نیت کا تعلق آپ کے باطن سے ہے۔ جب باطن پراگندہ ہوگا، غلط ہوگا، میلا کچیلا ہوگا، تو ظاہر ہے آپ کی سوچ بھی ایسی ہوگی۔ سوچ کب صاف ہوگی؟ جب آپ کا باطن صاف ہوگا۔ اور باطن کب صاف ہوگا؟ جب آپ سلوک کی منزل طے کریں گے، جب آپ ذکر اذکار کریں گے، جب آپ مرشد کی صحبت میں رہیں گے، مرشد سے توجہ لیں گے، تو آپ کے معاملات درست ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوست اس پہلو پہ غور نہیں کرتے، اور جیسے شاہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے جی کہ وجد اور حال، یہ کیفیات،
یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اس پہ مزید دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیفیات کیا ہیں. جو وجد سے ناواقف ہے، جو حال سے ناواقف ہے، اس نے گویا دین کا مطالعہ نہیں کیا. اس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا. مسجد نبوی میں وجد اور حال کی کیفیات ہوتی تھی، صحابہ کرام پہ وارد ہوتی تھی. پوچھو علماء سے، دیکھو اپنی کتابوں میں، پوچھو علماء سے کہ صحابہ کرام نماز کے دوران مختلف آوازیں نکالتے تھے کیفیت کے عالم میں، وجدانی کیفیت، اوف اوف، ہائے ہائے، رونا شروع کر دیتے تھے اور بعض کو ہنسنا شروع کر دیتے تھے. کیا ان کی نماز ٹوٹ جاتی تھی؟ نہیں. کوئی جان بوجھ کے کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کیفیت میں کرے، وجد میں کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی. یہ صحابہ کرام پہ وجد وارد ہوتا تھا، یہ حالت آتی تھی، یہ کیفیت آتی تھی، اور تمام صوفیاء کرام نے اپنے اپنے حساب سے اس پہ مضمون لکھے ہیں. داتا صاحب نے لکھے ہیں، امام غزالی نے لکھے ہیں، بلکہ جس نے بھی قلم اٹھایا ہے تصوف پہ، روحانیت پہ، تو ان کے ہاں ضرور ملتا ہے یہ کیفیات کا، وہ ضرور ذکر کرتے. تو آپ خوش قسمت ہو میرے دوستو کہ آپ کو نقشبندی اصل اسلام کو ملا. آپ کو اسباق کرائے جاتے ہیں، آپ کو نفی اثبات کرایا جاتا ہے، آپ کو مراقبات کرائے جاتے ہیں، اور آپ کی سوچ اور فکر کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس کا احاطہ آپ خود کر سکتے ہو. آپ اپنے خود جج ہو، سب کچھ تو آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے. نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، تے نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں. تے شوق دے ڈیوا بال ہنیرے بتا لبی وسط کھڑاچی ہوں. تو یہ میرے رب کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر جو معاملات رکھے ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، جب ادھر رجوع کرتے ہیں، جب ان قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں، تو جو بدی کی قوتیں وہ مغلوب ہوتی ہیں، اور جو نیکی اور پاکیزہ قوتیں وہ توانا ہوتی ہیں، اور یوں انسان کی سوچ اور فکر اور اس کے عمل بدلتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں یہی میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں، بچیوں کو حفظ کراتے ہیں، ہم انہیں عالمہ فاضلہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی جو جیسے بتا رہے ہیں درس نظامی کی بھی کلاس شروع کی ہوئی ہے. لیکن خدا را ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے جو پیدا کرتے ہیں ان کی سوچ تبدیل کریں اور اپنی سوچ بھی تبدیل کریں. ہمیں ہماری سوچ کو محدود کر دیا گیا ہے، ہمارے دین کو کٹ شارٹ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں مقید کر دیا گیا ہے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اور جو اصل دین کا پیغام ہے وہ باہر نہیں پہنچایا جا رہا. ایک حافظ جو ہے وہ حفظ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مصلح سنائے گا ہر رمضان میں، اور اس کو 25 30 40 ہزار روپے مل جاتے ہیں، اور جب رمضان کا ٹائم آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیتا ہے اور باقی پورا سال جو داڑھی صاف کرتا ہے. یا پھر وہ کسی مسجد کو سنبھال لیتا ہے جا کر اور ساری عمر امامت کرتا ہے. جو درس نظامی کرتے ہیں، جو علماء بنتے ہیں، وہ خطابت میں اپنا نام پیدا کر لیتے ہیں اور وہ خطیب بن جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بس وہاں وہ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، خطیب بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم پیر خانے بنا کر، پیر بن کے
ہم مرید کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بس وہاں تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. نہیں، اس سے آگے ہے معاملہ. ہم اس لیے طریقت میں آتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی بات سمجھ آئے، ہمارے نفس کی تطہیر ہو، اور ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جو باعمل ہو، جو شریعت کے تابع ہو. اس لیے ہم یہ طریقت میں آتے ہیں. اور پھر شریعت کو نافذ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اپنے نظام کو نافذ کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر عالم دین کے لیے لازم ہو جاتا ہے. تو ہمارے مدرسوں سے ہمارے جو دینی درسگاہیں ہیں، وہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کو وہ سوچ منتقل کی جائے جو اس بات کی کا تقاضا کرے کہ یہ مستقبل کے اس قوم کے معمار یہی ہیں، قوم کے لیڈر یہی ہیں، شریعت کے امین اور دین کے امین یہی لوگ ہیں. اور انہوں نے جو مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، باہر بھی انہوں نے ہی امامت کرنی ہے. جو مسجد میں امامت ہے وہ امامت صغریٰ ہے، اور جو باہر ہم نے امامت کا کردار ادا کرنا ہے وہ امامت کبریٰ ہے. دیکھ لو، یہ چھوٹی بات ہے. اس لیے آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی مبارکہ، صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ دیکھیں انہوں نے کیسے حکومتیں کی. تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہم یہ چیز عام کریں کہ ہمیں محدود کیا گیا ہے، اب سے نہیں، جب سے انگریز آیا، شاید اس سے بھی پہلے، کہ علماء کا رول محدود کر دیا گیا ہے. جو اصل جنہوں نے کردار ادا کرنا تھا، جو اصل معاشرے کے معمار ہیں، جو قوم اور ملت کے اصل معمار ہیں، ان کو محدود کر دیا گیا، ان کی سوچ اور فکر کو محدود کر دیا گیا، اور ان کے کام کو محدود کر دیا گیا، اور انہیں ایک ایسا اسلام پہ لگا دیا گیا کہ جس میں سکت نہ ہو، جس میں حرکت نہ ہو، اور بعض عبادات تک محدود کر دیا گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ماضی میں. اس کا ازالہ اب ہمیں کرنا ہے، اور الحمدللہ ایسی سوچ ابھر رہی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ یہ میرا رب جو ہے مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا ہو رہے ہیں. جو یہ ملک میں افراتفری اور یہ سیاسی ابتری اور یہ جو سارے لوگ ننگے ہو رہے ہیں، یہ آڈیوز اور یہ ویڈیوز اور یہ جو گند اچھل رہا ہے، یہ جو غلاظت اچھل رہی ہے، یہ جو ننگے ہو رہے ہیں سارے، اور پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے. ان کو جو ننگے ہو رہے ہیں پتہ نہیں ان کو تو احساس ہے یا نہیں، لیکن قوم یہ ضرور دیکھ رہی ہے کہ یار یہ لوگ تھے جنہیں ہم طاقت میں لاتے رہے، اور یہ ڈاکو، یہ شرابی، یہ زانی، یہ بدماش. قوم دیکھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. علماء کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی آرام کی زندگیاں تاج دیں، آپ میدان عمل میں قربانیاں پیش کریں، مجاہدہ کریں، محنت پیش کریں، اور اپنا حق ادا کریں، اپنا رول ادا کریں. جو آپ کو رول جو قرآن دیتا ہے، جو اللہ کا حبیب جو آپ کو دے، وہ رول ادا کریں اور عوام کی قیادت کریں. ہر معاملے میں عوام کی قیادت آپ کا کام ہے، اور اپنے آپ کو مقام دو، وہ عزت و تکریم دو تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں. جب آپ اچھے کام کرو گے اور آپ پاکیزہ ایک زندگی گزارو گے، ایک تقوی والی زندگی گزارو گے، تو یقیناً لوگ آپ کو پہچان لیں گے اور لوگ آپ کی عزت کریں گے. لیکن دو نمبری مت کرو، منافقانہ بند نہیں چلتا، زیادہ دیر نہیں چلتا، ننگے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سے اگر کوئی اس دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. میں نے اپنے جذبات پیش کر دیے اور انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.